آپ کیا کہنا چاہو گے، کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی؟ دیکھو جی، جمہوریت تو ہے نہیں پاکستان میں. جمہوریت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جیل میں بیٹھا ہے. یہ جو الیکشن ہے یہ تو ایک کھلا ڈاکہ ہے. چوری بھی نہیں ہے، چوری تو ہوتی ہے نا، چور چوری کر گیا. یہ تو کھلا ڈاکہ ہے. اور اب ڈاکو جب بیٹھ جائیں گے صدر اور وزیر اعظم، کیا امید سکر کو قوم سے جب ڈاکو ہی ہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اب کیسی بات، آپ کو نہیں پتا، پوری قوم کو نہیں پتا. قوم نے ایک فیصلہ کیا، 26 کروڑ عوام نے عمران خان کے حق میں ہمیں ووٹ دی، ہمارے اس پہ ڈاکہ مارے، ہماری مخصوص نشستوں پہ ڈاکہ مارا ہے. نہ ہماری عدالتیں سنتی ہے، نہ کوئی بات کرتے ہیں. جی تم کیسی بات کرو؟ جمہوریت تو آئے گی جب صحیح لوگ آئیں گے نا، جب عوام سے لوگ آئیں گے نا، وہ جمہوری لوگ آئیں گے تو جمہوریت ہے. کہ جب ڈاکو آ جائیں گے تو پھر کیا؟ شیر افضل مروت کا یہ کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں، پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ہم مل کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. نہیں، پیپلز پارٹی ایم کیو نون لیگ کے علاوہ دعوت ہے. اگر وہ ان تین جماعتوں کو کہتے ہیں میں اس کی مخالفت کرتا ہوں. یہ تینوں جماعتیں پاکستان دشمن ہیں. انہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، آئین قانون کو تباہ کیا ہے. انہوں نے جو کچھ بدماشی کرائی ہے ان ایجنسیوں سے اور ان سی ٹی ڈیوں سے، جو ہمارے اوپر یہ ظلم ہوا ہے پولیس کے ذریعے، یہ بدماش ہیں. یہ اور چور دروازے سے ان کے ساتھ اگر کوئی کہتا ہے بہتری آئے گی تو میں کہتا ہوں وہ غلط فہمی ہے. ان کے علاوہ باقی جتنی جمہوری جماعتیں ہیں ملک کے لیے، ان کے ہم ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو سر، تیار ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں؟ نہیں، کیا عمران خان کو کوئی ڈیل شیل ملنے کے چانس ہیں؟ نہیں، گزارش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہماری لڑائی دشمنی کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو خود دشمنی بناتی ہے ہمارے ساتھ. اور انہوں نے ہمارے سے نہیں بنائی، انہوں نے 26 کروڑ عوام سے دشمنی بنائی ہے. کہ 26 کروڑ عوام کے جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ اسٹیبلشمنٹ نے مارا ہے. ان چوروں کو اسٹیبلشمنٹ بٹھا رہی ہے. شہباز شریف زرداری کو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کری ہے. 26 کروڑ عوام کو اسٹیبلشمنٹ ڈنڈا دکھا رہی ہے کہ آپ نے فیصلہ عمران خان کے حق میں دیا اور ہم جو ہے نا آپ کو کچھ نہیں سمجھتے عوام کو. تو یہ سارا کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں. اب تو ہم ان سے کس چیز کی بات کریں؟ یہ تو اپنا کام کریں. ان کا کیا تعلق ہے سیاست کے ساتھ؟ انہی وجہ نہیں، انہوں نے ملک کو تباہ کی، انہی کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا. تب میں نکل گیا، بنگلہ دیش نکل گیا. آج پھر 26 کروڑ عوام کے فیصلے کو یہ بدماشی کے ذریعے ان بدماشیوں کو، ڈاکوؤں کو بٹھا رہے ہیں قوم ملک کے. یار کوئی اتنی ہم بے غیرت ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں کہ سچی بات نہ کریں. کیا کوئی یہ ہمارے زندگی موت کے یہ مالک ہے؟ اگر کسی کا ایمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے وہ سچ بولے قوم کے لیے. موت کا وقت مقرر ہے، موت پہلے نہیں آتی. یہ باز آ جائیں. انہوں نے میرے ملک کو تباہ اور رسوا ذلیل ان لوگوں نے کیا. یہ سارے جو خفیہ ڈاکو چھپے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نامعلوم ہیں، یہ پوری قوم کو معلوم ہے، پوری قوم کو پتہ ہے، بچے کو ان کا پتہ ہے. اب باز آ جائیں اس ملک کے ساتھ. ہماری عزتیں گئی، ہمارے گھروں پہ حملے کیے، بچوں کو اٹھایا، عورتوں کو ننگا کیا. یہ کون لوگ تھے؟ پھر بھی دیکھو ہمارا صبر ہے، ہم ملک قوم کے لیے چپ کھڑے ہیں. عوام نے ان کے منہ پہ تھوکا ہے، عوام نے ان کے منہ پہ پیشاب کیا ہے. جو چور لوگ تھے، جو میرے ملک کے دشمن تھے، عوام نے ہمیں بھیجا ہے اس کے لیے اور ہم عوام کے لیے بیٹھے. ہم چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آج ایک ڈاکو صدر بننے جا رہا ہے، کل ایک ڈاکو کو وزیر اعظم بنا ہے. یعنی کیا کیا انہوں نے 16 ماہ بدماشیوں نے؟ آگے یہ بدماش کیا کریں گے آ کے؟ اور یہ کوئی سچ کہنے کو تیار نہیں، کوئی سچ سننے کو تیار نہیں. اب قوم نے ایک فیصلہ کیا، قوم کو تو کیا کرو گے؟ قوم کو بدماشی دکھا رہے ہو. یہ ملک کو ڈنڈستان بنایا ہوا ہے. پاکستان تو نہیں ہے، ڈنڈستان ہے. فیصل واوڈا کا کل یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو کوئی نہ ڈیل ملنے والی ہے، نہ ڈیل دی جائے گی، بلکہ ان کے لیے سکنجہ مزید ٹائٹ ہوگا اور آنے والے دنوں میں مزید سختیاں جی ہم تو کہتے ہیں، ہم نے کہا کہ 9 مئی کو جو مجرم ہیں، جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کرا ان کو پکڑا جائے، اس پہ جوڈیشل کمیشن بٹھایا جائے، صحیح ججز پہ انکوائری کرائی جائے. ہم نے کب نہیں کہا کہ قوم کو پتہ چلے کہ مجرم کون ہے. آپ بے گناہ لوگوں کو آپ نے بٹھایا، جیلوں میں ڈال دیا. تو 9 مئی کو تو لوگوں نے مسترد کر دیا، جو پی ٹی آئی کے خلاف پلاننگ تھی، جو پی ٹی آئی پہ تھوپا گیا. 9 مئی کی پلاننگ پی ٹی آئی کے خلاف تھی، تو قوم نے اس کو مسترد کر دیا. بات ہے کہ جس نے بھی 9 مئی کا واقعہ کیا اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل ان پہ انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے اور قوم کو پتہ چلے مجرم کیا ہے. باقی جو فیصل واڈے صاحب جو ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان ٹاؤٹوں پہ قوم تھوکتی ہے. یہ چمچے ہیں، یہ ٹاؤٹ ہیں، یہ دلال قسم کے لوگ ہیں. ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، اور قوم نہیں ڈرتی. اب ان سے قوم نہیں دھمکی جاتی. جی فیصل واڈے جیسے جتنے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ آ کے قوم کو بتائے، قوم ان پہ تھوکتی ہے. ان پتہ ہے یہ چمچا ہے، یہ ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یہ دلال ٹائپ آدمی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ جن میں ضمیر ہو نہ غیرت ہو، اس کو پتہ ہے ان کو ایک پری پلان، ایک لیٹر پہ حکم ملتا ہے، جاؤ ٹی وی پہ جا کر. اب قوم نہیں ڈرتی ان ٹاؤٹوں سے. قوم سامنے آ چکی ہے، اور اگر مزید قوم کا امتحان دیکھے تو ان کو پتہ چل جائے گا. آخر میں میرا سوال آپ کے متعلق ہی ہے. آپ نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا، بہت زیادہ آپ نے چھپ کے مختلف جگہوں پر آپ منتقل ہوتے رہے اور بہت زیادہ ایشوز کا سامنا کیا. آپ کی فیملی نے سامنا کیا، آپ کے بچوں نے سامنا کیا، اور آپ نے کئی دفعہ روتے ہوئے اپنے ویڈیوز جو ہیں جاری کیے کہ میری فیملی کے ساتھ یہ ظلم و زیادتیاں ہو چکی ہیں. کیا کچھ ظلم کا سامنا کرنا پڑا اس 9 مئی کے واقعات سے لے کر اب تک؟ دیکھو جی، بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے ان لوگوں میں چنا ہے
کہ جنہوں نے ان کی بےغیرتی کا سامنا کیا. کس کے لیے؟ قوم کے لیے, ملک کے لیے. عمران خدا نے خان آپ کو نوازا بھی آج. الحمدللہ عمران خان آپ کے سچی لوگوں بات نے ہے. آپ کو منتخب کر کے میں وہ بندہ ہوں جو میں نے ہمیشہ تنقید برداشت بھی کی ہے, تنقید بھی کی بھی ہے. میں عمران خان کے ساتھ مشکل وقت میں آیا کیونکہ عمران خان قوم ملک کے لیے اس میں کوئی لڑ دو رہا رائے تھا اور جیل میں بیٹھا ہے کوئی دو 26 کروڑ عوام کے لیے. میں اللہ سے بھی سرخرو ہوں, قوم سے بھی سرخرو ہوں. اللہ نے مجھے سرخرو کیا, قوم سے بھی, عمران خان صاحب سے بھی. اتنی تکلیفیں تھیں. میرے ایک بھتیجے کو اٹھایا, وہ اپنے بچے کو سکول چھوڑنے جا رہا تھا, اس کو لے گئے ایجنسیوں کے لوگ, اس کو پلاس سے اس کا چمڑا کھینچتے رہے. ابھی تک وہ قوم میں ہے. بیگم کے ساتھ جو کچھ ہوا میں دہرا نہیں سکتا. میں مسلمان ہوں. پھر ان نے کیا کہا کہ اس کو یہ واقعہ بھی نہیں ہوا. اچھا واقعہ بھی نہیں ہوا. کل جاتے یہ میری بیگم کو قتل کرتے, مجھے مجرم بناتے, مجھے قتل کرتے, میری بیگم پہ ڈال دیتے. یہ نہیں کہتے یہ فیصل اللہ پہ, اور یہ ذلیل ہوئے ہیں, ننگے ہوئے ہیں. مگر ہماری اتنی سخت تکلیفیں تھیں. میرے خاندان کو, بھائیوں کو جنازے سے اٹھایا, اتنے چھاپے پڑے آپ سوچ نہیں سکتے. الیکشن کی آخری رات بھی 40 لوگوں کو, میرے لوگوں کو انہوں جیلوں میں ڈالا. پھر بھی یہ رسوا ہوئے کیونکہ میں نے کہا کہ ایک فرعونی فیصلہ ہے, ایک میرے اللہ کا فیصلہ ہے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, اللہ نے مجھے سرخرو کیا. آپ کو کوئی نامعلوم نمبروں سے کالیں بھی آتی تھی کہ آپ خبردار پاکستان طریقے سے چھوڑ دیں, آپ کو تمام چیزیں معاف ہوں گی, آپ سکوت سے زندگی گزار سکتے ہیں؟ ان کی اتنی جرت نہیں تھی الحمدللہ. میں سچ کہہ رہا ہوں, ان کی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ ایسی بات کر سکتے. ان کو پتہ ہے میرا الحمدللہ کہ میں پاکستانی ہوں اور میں مسلمان ہوں, اور میرا آخرت پہ یقین ہے. میں سچ کے لیے کھڑا تھا, پاکستان کے لیے کھڑا تھا, عمران خان کے ساتھ. ان کی اخلاق کی جرت ہی نہیں تھی. یہ میرے لوگوں کو ڈراتے تھے, دھمکاتے رہے, جمشید دستی پہ ریڈ لائن ہے, یہ نہیں آئے گا, چاہے 10 لاکھ ووٹ لے لے, کچھ بھی کالا نہیں ہے. مگر میں نے کہا اللہ نے فیصلہ الحمدللہ. اور پھر میرے علاقے کی عوام ڈٹ کے کھڑے ہوئے, اور ہم نے ان سے ڈنڈے کے زور پہ ہم نے اپنا رزلٹ لیا. یہ بدماشی کر رہے کہ ماشاءاللہ میری 1,60,65,000 کی لیڈ تھی. نو ڈاؤٹ. اب آپ کو عوام نے باری مینڈیٹ کے ساتھ پارلیمنٹ میں بھیجا ہے. اب ذمہ داریاں بہت زیادہ عائد ہو جاتی ہیں آپ کے اوپر. جہاں ایک جانب پارٹی کے ساتھ وفاداری ہے, وہیں دوسری جانب عوام کے بہت سے ایشوز بھی ہیں. تو آپ کا نیکسٹ پلان کیا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ آپ کس طرح اپنی سیاست کو آگے لے کے بڑھیں گے؟ دیکھو جی, نیکسٹ پلان ہے خان صاحب باہر ہے, اور عمران خان کی زیر سرپرستی ملک کا وزیر اعظم بنے, اور ہم قوم کو ان گمبھیر حالات سے نکال سکتے ہیں. اور یہی قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا. قوم نے یہ نہیں کہا, انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ عمران خان کو پہلے رہا کراؤ, اور وہ آئے اس ملک کی باغ دور سے. ہمارے اوپر جو قومی ذمہ داری ہے وہ خان صاحب کو رہا کریں گے انشاءاللہ. بھرپور اس پہ تحریک چلائیں گے, اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی. جب تک خان صاحب نہیں آتا ہمارے اوپر, میں کہتا ہوں کہ سب چیز حرام ہے, اور اس وقت تک ہم نہیں بیٹھیں گے چین سے جب تک خان صاحب آئیں. اگر سیاست کو آگے بڑھانا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو معاشی بحران ہے, اس پر حکومت کے ساتھ بات کرنے میں کیا ایشو ہے؟ حکومت سے کریں نا, حکومت ہو نا, جیسی بھی ہے حکومت جیسی کی. دیکھو یار کیسے کرو, یہ آپ کو ایک آدمی آپ کو ڈاکہ مارتا ہے, آپ کی ٹانگ پہ گولی مار دیتا ہے, آپ سے موٹر سائیکل چھین لیتا ہے, یا آپ سے 2 لاکھ چھین, آپ اس سے اٹھ جائیں مذاکرات کریں گے؟ یار کیسی بات کریں؟ کل یہ ڈاکو ہیں, ان ڈاکوؤں سے مذاکرات کریں گے؟ ہمیں مینڈیٹ عوام نے دیا, خان صاحب آئے, اب ملک کو چند دنوں میں بہتر کر سکتا ہے. یار ان چوروں کے ساتھ اس کو آپ حکومت کہتے ہیں؟ یار لعنت ہے ایسی حکومت پہ, خدا کی قسم. 26 کروڑ عوام نے ان پہ لعنت کی, آپ اس کو حکومت کہتے ہیں؟ کیسے ہم ایسے عوام کی توہین ہم عوام کی توہین کر سکتے ہیں کہ عوام نے ان کو ٹھکرایا ہے؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. خدا آپ کو سلامت رکھے. ناظرین, آپ لوگوں نے گفتگو ان کی سنی اور بہت زیادہ انرجیٹک نظر آتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار یہاں اس وقت ارکان پارلیمنٹ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد صدارتی اس الیکشن میں باہر نکل رہے ہیں, وہ سب بہت زیادہ پرجوش نظر آتے ہیں, غم و غصے کا ایک اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صدر پاکستان کا عہدہ ان کو تو ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ آصف علی زرداری ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں. حکومتی تمام اتحادی جماعتوں کی جانب سے متفقہ طور پر آصف علی زرداری امیدوار ہے, تو ان کو جیت اپنی نظر نہیں آتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.